جو فتحی شقاقی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی خمینی الحل الاسلامی والبدیع، کہ خمینی ہی جو ہے اسلامی حل پیش کر سکتا ہے، اسی کا حل مانا جائے۔ کون خمینی؟ وہی جو ایران کا ملعون خمینی ہے، جس کو یہ لوگ حماسی لیڈران اور یہ جو حرکت الجہاد الاسلامی ہے، یہ سب لوگ جو ہے کیا مانتے ہیں؟ امام مانتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر خمینی اور اس کی رافضی دعوت کی مدح سرائی کی ہے اس نے، اور اس کتاب کو فلسطین کے اندر تحریک جہاد اسلامی سے منسلک لوگوں کو اور ان کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کتاب کے مصنف نے پوری امت اسلامیہ کے سامنے خمینی کی بغاوت اور اس کے فسادی انقلاب کو حکام کے خلاف مستقبل میں کیے جانے والے بغاوت اور فسادی انقلاب میں منہج کے اور آئیڈیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ جس طریقے سے سید قطب، جس طریقے سے مودودی اور جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار وغیرہ خمینی بغاوت کو ایک آئیڈیل کے طور پر مسلم دنیا میں پیش کیے، اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اور اس نے اپنی اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کے تعلق سے ایک معتدل شیعی موقف پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیعہ میں کون سی بھائی معتدل موقف ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ لکھتا ہے اس میں صحابہ کرام کو تسلیم کیا گیا اور انہیں سب و شتم سے روکا گیا ہے، اور اس کتاب کے اندر اہل السنہ کی بھی زیادہ سے زیادہ موافقت کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو ہے لوگوں کا تقیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ خامنئی کا بھی ایک فتویٰ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اس نے صحابہ پر سب و شتم کرنے کو حرام کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کبھی وہاں پر روکا جاتا ہے؟ وہاں پر جو ہے جگہ جگہ صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں محرم کے مہینے میں، اور اسی طریقے سے وہاں پہ ایک بڑا اصفہان کے اندر مزار بنا ہوا ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، ابو لولو فیروز ابو لولو المجوسی، اس کا جو ہے مزار بنا رکھے ہیں۔ وہاں پر جا کر کے یہ لوگ جو ہے اس کو بابا شجاع الدین کہتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر کے وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کو جو ہے حضرت عمر کو مارنے کی وجہ سے، قتل کرنے کی وجہ سے اس کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ جی ہاں، اس کا مزار بنا کر کے اس کو پوجتے ہیں اور اس کو بہادر کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی اوقات ہے، تو ان کی یہاں تقیہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر یہی کوشش کی گئی ہے، اور آخر میں یہ نتیجہ اور خلاصہ پیش کیا گیا ہے کہ اہل سنہ اور شیعہ کے درمیان چند معمولی اختلافات کے سوا کوئی جوہری فرق نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر فسق یا کفر لازم آئے۔ یہ چیز ساری اخوانی بولتے ہیں، سارے جو ہے مودودی جماعت والے بولتے ہیں۔ اور پھر کتاب کے آخر میں ایک گمراہ کن فتویٰ نقل کیا ہے جسے محمد محمود شلتوت نے صادر کیا تھا، جس وقت وہ جامعہ ازہر کے صدر تھے، اور جسے 1959 کے اندر شائع کیا گیا تھا رسالہ الاسلام نامی مجلہ کے شمارہ نمبر 3 میں صفحہ نمبر 227 پر، جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ جعفری مذہب جو کہ اثنا عشری امام شیعی مذہب سے معروف ہے، یہ بھی ایک اسلامی مذہب ہے جس کے اندر رہ کر شرعی طور پر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے اور بطور دین اسے اپنایا جا سکتا ہے، اسی طرح جیسے اہل سنہ کے دیگر مذاہب ہیں، جیسے حنبلی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، اسی طریقے سے شیعہ مذہب کو بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ جعفری فقہ